روزہ رکھنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان روزہ نہ رکھے تو ایسے لوگوں کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سوال ہے کہ طاقت رکھتے ہوئے رمضان مہینے کا روزہ چھوڑ دینا، اس کی وعید کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم حدیث کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ایک حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر قائم ہے، ان میں سے روزہ بھی ہے۔ اسے اسلام کے ارکان کہا جاتا ہے۔ ارکان کا معنی ہے ستون۔ اگر ایک ستون گر جائے تو آپ کی عمارت گر جاتی ہے، بنیاد منہدم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیں گے تو اسلام گر جائے گا، یعنی اسلام نہیں رہے گا۔ تو یہ روزہ جو ہے اسلام کے ارکان میں سے ایک ہے۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افطر یوما من رمضان فی غیر رخصۃ رخصہ اللہ، کہ جس نے رمضان کے دن میں کچھ کھا لیا، افطار کر لیا بغیر رخصت کے، جو اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی ہیں سفر میں اور بیمار کے لیے، دوسروں کے لیے، اس طرح کی کوئی رخصت نہیں ہے، اس کے باوجود اس نے کچھ کھا پی لیا، روزہ نہیں رکھا، تو اس کے لیے وعید کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لم یقض عنہ صیام الدہر کلہ، اگر زمانہ بھر، زندگی بھر وہ روزہ رکھے تو بھی اس کی جو ہے بھرپائی نہیں ہو پائے گی۔ زندگی بھر روزہ رکھے تو بھرپائی نہیں ہو پائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اتنا ہے کہ رمضان مہینے کا روزہ جس نے چھوڑ دیا پھر وہ زندگی بھر روزہ رکھے تو اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا سخت چیز ہے یہ روزہ چھوڑ دینا۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے چند علماء کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان علماء میں سے ایک بڑے عالم ہیں امام ذہبی، انہوں نے کہا کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر ایک رائے ہے کہ جو روزہ چھوڑ دیتا ہے رمضان مہینے کا روزہ بغیر کسی عذر کے، تو وہ فہو شر من الزانی و مدمن الخمر، تو وہ جو ہے زانی سے اور مدمن جو لگاتار شراب پیتا ہے ان سے زیادہ بدترین شخص ہے روزہ چھوڑنے والا۔ اور اس کے بعد کہا بل یشکون فی اسلام ہی، بلکہ اس کے اسلام میں شک ہے، یعنی مسلمان ہے کہ نہیں اس میں شک ہے۔ اسی طرح کہا وَيَظُنُّونَ بِهِ الزَّنْدَقَةَ، اور علماء کرام یا مسلمان اس کے بارے میں زندقہ کا گمان کرتے ہیں۔ زندق کیا ہوتا ہے؟ جو اسلام باہر ہو دل میں اسلام نہ ہو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ان کو منافق کہا جاتا تھا، لیکن بعد کے زمانے میں اس کو زندق کہا جاتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہ ہو، باہر ایمان ہو تو وہ زندق ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں زندقہ کا الزام آئے گا یا پھر شک کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ جس نے روزہ چھوڑا رمضان مہینے کا روزہ، عصى اللہ و رسول، اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی، وَأَتَى بِكَبِيرَةٍ، اور وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ کبیرہ گناہ آپ جانتے ہیں سب سے بڑی گناہ ہوتی ہے، تو اس کو کرنا کیا اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اس کے لیے توبہ ہے، یعنی خالص دل سے وہ توبہ کرے، اور وہ جو ہے دوبارہ توبہ کا کیا شرط کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ عزم کرے کہ ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، دل میں شرمندگی ہو اور خالص دل سے توبہ کرے، یہ توبہ کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ اور اگر وہ شرمندہ نہ ہو، روزہ چھوڑنے پر شرمندہ نہ ہو، توبہ بھی نہ کرے، بلکہ وہ انکار کرے میں روزہ رکھوں گا ہی نہیں، تب وہ کافر ہے۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، کوئی اگر کہہ دے کہ میں روزہ رکھوں گا ہی نہیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام کا انکار کیا، اسلام کے رکن کا انکار کیا۔ امید کہ جواب کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔